دستار باندھے ہوئے کعبۂ عشق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا ربی وصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی وہ پہلے پارے کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اس چیز پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی تھی اور آخرت کے دن پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت دے کر بھیجا امتحان اور آزمائش کے لیے. جب جس کا وقت پورا ہوتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہم آتے ہیں، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس تھوڑے سے وقت کو جو ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم اور آپ زندگی کہتے ہیں، اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے ان باتوں کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جو اس دنیا کے اندر آئے اور اپنے اپنے وقت کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ بات بتلاتے اور سمجھاتے رہے کہ اس دنیا کے اندر تمہارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. جب تک اس دنیا کے اندر رہو اللہ کے حکموں سے مت ہٹو. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش کر لو، تو جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت تم سے راضی اور خوش ہوں گے اور اپنے مہمان کھانا یعنی جنت میں جگہ ملے گی. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے اس دنیاوی زندگی میں رہ کر اللہ کے حکموں کو توڑا اور نبی اور رسولوں کے فرمان سے زندگی ہٹ کر زندگی گزاری تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے اور اس ناراضگی کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے قید خانہ یعنی جہنم میں ڈال دیں گے. تو اس بات کو ہر زمانے میں جو زمانے کے رسول تھے، نبی تھے، اپنے لوگوں کو بتلاتے رہے، اور سب سے آخر میں سب سے آخری نبی، ہم سب کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بتلایا اور سمجھایا. جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی اس میں یہی بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اس چیز پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے یا کی گئی،
اللہ کے طرف سے، یعنی اللہ کے احکامات، قرآن، اللہ کی باتیں، جو لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں نبی آئے ان پر بھی ایمان لے کر آئے، اور اس بات پر بھی ایمان لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے ان پر جو باتیں اتاری تھیں وہ بھی سچی تھی، صحیح تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لے کر آئے کہ آخرت ایک دم یقینی ہے، ہمیں مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے۔ تو جو ان باتوں پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر یقین رکھے، تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت والے راستے پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کل کامیاب ہوں گے۔ تو معلوم یہ چلا کہ آدمی کے کامیاب ہونے کے لیے اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ہم کتنے بڑے سے بڑے آدمی بن جائیں، چاہے اس دنیا کے بادشاہ بن جائیں، چاہے کتنے ہی بڑے عہدے اور پوسٹ پر چلے جائیں، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ جتنا پوسٹ، جتنا عہدہ اور جتنے بھی ہم بڑے مرتبے پر ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے یہیں پر اور اللہ کے پاس چلے جائیں گے جب موت آئے گی۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم وہاں پر ایمان کے اعتبار سے اگر اچھے اعمال ہمارے زیادہ نکلے اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوئے تو اپنے جنت میں ڈالیں گے، لیکن اگر ایمان ہی نہیں رہا تو کوئی کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، سیدھا جہنم۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے، جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایمان جیسی دولت اور نعمت کو ہم سب کو دیا اور بن مانگے دیا۔ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر اللہ رب العزت ہم سب کو کہیں دوسرے مذہب والوں کے یہاں پیدا کر دیتے تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اسی بے ایمانی کے حالت میں ہم زندگی گزارتے اور ویسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے، تو بتائیے کل آخرت میں ہمارے پاس کیا کچھ دلیل ہوتی کہ ہم جنت میں بھیج دیے جائیں؟ چونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت کا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایمان کو پیدائشی ہمیں دے دیا، بن مانگے دیا۔ اس ایمان کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی، نہیں تو اس ایمان کے لیے لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اس کے حق بات کی تلاش کے لیے کہ حق ہمیں مل جائے، ایمان مل جائے، صحیح راستے پر ہم آ جائے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ قدر اسی چیز کی ہوتی ہے جس پر محنت ہوئی رہتی ہے۔ فری میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان ملا ہوا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایمان مل گیا تو ہم ایمان والی باتوں کو پورا اپناتے اور ایسا کام کرتے کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو اور ایمان ہمارا مرتے دم تک باقی رہے اور اسی ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان مل گیا، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان مل گیا، ابھی جو ملا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آگے بھی ہمارا ایمان باقی رہے۔ ہاں، ایک شرط ہے، اس کی بچاؤ کی کوشش، ان باتوں کو اپنانا جس سے ایمان بچا رہے، تب تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کہ یوں ہی بے فکر پڑے رہے، نہ گناہوں سے بچے، نہ نیکیوں کا ہمارے اندر جذبہ رہا، نہ اسلام پر چلنے کی ہمارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوئی، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو میرے بھائی، وہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ایسے کام کروائے گا کہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دھیرے دھیرے کرتے ایک دن ایمان ہمارے اندر سے نکل جائے گا اور بے ایمانی کی حالت میں ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے،
بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان کے حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن جب کل قیامت میں اٹھیں گے تو کافر اور بے ایمانی کی حالت میں اٹھیں گے۔ کیوں؟ ان کو ایمان ملا لیکن انہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی۔ ایمان ملا لیکن دنیا میں پھنس کر دنیاوی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے، دنیاوی عیش و عشرت کے لیے نیکیوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ دیا، اور دن وقت اسی خیال میں ڈوبے رہے کہ ہماری زندگی کیسے اچھی ہو جائے، ہم کیسے عیش و عشرت میں زندگی گزاریں، کیسے مستی میں زندگی گزاریں، اور نہ انہوں نے حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، اور ایسے ہی زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان سے ایمان نکل گیا۔ تو حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے اشارہ کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوں گے، لیکن جب کل قیامت میں وہ اٹھیں گے تو کافر ہوں گے، ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا، ایمان دنیا ہی میں ختم کر چکے ہوں گے۔ وہ اتنی بڑی دولت کو اللہ کے نزدیک کوئی چیز معتبر نہیں ہے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، کل قیامت کے دن اس دنیا پورا بھر کر بھی اللہ کے سامنے کوئی سونا دے گا۔ قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے اسی کے متعلق کہ اگر کوئی پورا دنیا بھر کے سونا دے اللہ کو کہ اللہ یہ لے لیجیے، ہم کو جنت میں ڈال دیجیے، نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اتنی بڑی ایمان یہ اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملی دولت ملی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کافر کی حالت میں پیدا ہوں گے، کفر ہوگا ان کے اندر، ایمان نہیں ہوگا، لیکن اللہ ان کو ایمان سے نوازے گا اور پھر کل قیامت کے دن وہ ایمان کی حالت میں اٹھیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، جو ہمیں اور آپ کو ایمان ملا ہے اس کی قدر کیا ہے کہ ہم نیکیوں کو کریں، نیک کاموں کو اپنائیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی کام ہم کو سیکھنا ہوتا ہے اور کوئی کام اپنانا ہوتا ہے تو اس کے جو ماہرین ہیں، اس لائن کے جو ماہر لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ یہ کام ہم کو بتلا دیجئے کیسے ہوگا۔ صحبت میں بیٹھتے 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 وہی چیز رس بس جاتی ہے، پھر وہ آدمی کو کام کرنے میں آسانی ہونے لگتی ہے۔ ایک آدمی کوئی کام نہیں جانتا ہے تو وہ کام والے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، کرتے 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 وہ بھی وہ کام والا بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہمارے اندر ایمان ہے لیکن نیکیاں کرنے کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے معاملات کو ہم سدھاریں، ہر حال میں اللہ کے حکموں کو اپنائیں۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ زندگی کو دو چیزوں میں بانٹ دیا ہے، ایک دنیاوی زندگی، ایک زندگی دنیا کمانے کے لیے اور ایک زندگی آخرت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی ساری زندگی ہی آخرت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے زندگی کو ڈھال لیں جیسا اسلام اور شریعت چاہتا ہے تو میرا ہر کام ثواب بن جائے گا۔ سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، تجارت، بزنس، نوکری چاکری سب ہم کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو وہ کام دنیا کا ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے ثواب کا کام بن جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ سارا کام، شادی بیاہ، عقیقہ، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، وہ سب شریعت کے دائرے میں ہو، تب وہ کام عبادت بن جائے گا۔ ہم دنیا میں جیئیں گے بھی اور دنیا اپنا تجارت بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر شریعت کے دائرے میں ایمانداری کے ساتھ ہے، اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تاکہ ہماری زندگی گزر بسر ہو سکے اور اس سے ہمارے اندر جو طاقت آئے گی اس طاقت کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں وہ سارا کام عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان دیا ہے یہ آسانی سے مل گئی ہے ایمان، اس لیے ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ایسے ایسے کام کروا دے گا ہم سے کہ ہمارا ایمان نکل جائے گا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا اور ہم اور آپ سمجھتے رہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، چونکہ فارس ایران کے رہنے والے تھے وہ،
ان کا ایمان لانے کا واقعہ ایسا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جب سنیں گے تو واقعی احساس ہوگا کہ کتنے مشکل اور کتنے طلب کے ساتھ اور کتنے قربانیوں کے ساتھ ان کو ایمان ملا، جو اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کو پیدائش ہی دے دیا۔ اس کے لیے ہمیں کوئی مشقت اور کوئی مجاہدہ اور کوئی پریشانی اٹھانی ہی نہیں پڑی، پیدا ہوئے ایمان والے گھر میں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، اصفہان ایک جگہ ہے ایران میں، وہاں کے ان کے والد جو تھے وہ کھیتی باڑی والے آدمی تھے اور بہت زیادہ ان کی زمین جائیداد تھی، سارے کھیتی باڑی وہی دیکھتے تھے، اور وہ آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، جسے مجوسی کہا جاتا ہے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ایک آگ انہوں نے گھر میں جلا رکھی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ۔ اپنے بیٹے کو لگا رکھا تھا کہ بیٹا اس کو دیکھتے رہو، کہیں بجھنے مت دینا، اور یہی سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ ایک دن اور وہ کھیت میں چلے جاتے تھے بول کر یہ دیکھتے رہتے تھے ہمیشہ۔ ایک دن کیا ہوا کہ والد صاحب کچھ طبیعت ناساز تھی، بولے بیٹا آج تم کھیت میں چلے جاؤ، ہم گھر پہ رہ لیں گے۔ وہ جب گئے کھیت میں تو ان کو گھر سے باہر کہیں نہیں جانے دیتے تھے، اتنا پکا ان کو مذہبی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جب وہ راستے میں جا رہے تھے دیکھا انہوں نے عیسائیوں کا عبادت خانہ، گرجا گھر۔ بولا کہ ارے ہم تو سمجھتے تھے آگ ہی سب کچھ ہے، یہ بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان سے بھی جا کے ملے ہم۔ انہوں نے جا کے دیکھا، پوچھا اور دن بھر وہیں گزار دیا۔ شام کو آ کر اپنے ابا سے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ابا جان ہم عیسائیوں کے گرجا میں کھیت میں نہیں گئے اور عیسائیوں کے گرجا میں آج ہم پورا دن دیے ہیں، ان کا مذہب کتنا اچھا ہم کو لگا۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، تقریباً 570 سال کے آس پاس تک۔ عیسیٰ علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی تو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ختم، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، انہی کی باتوں کو ماننا ہے۔ تو ان کو ڈر ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ مجوسیت آگ کی پرستی چھوڑ کر کہیں عیسائیوں کے پاس نہ چلا جائے۔ ان کو ہاتھ پیر میں بیڑی ڈال دیا اور قید میں ڈال دیا انہوں نے، لیکن وہ عیسائیوں سے ربط اپنا بنائے رکھے اور کہا کہ دیکھو تم جب یہاں سے دوسری جگہ جانا تو ہم کو بتا دینا، ہم گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو جب عیسائی اصفہان سے سیریا جانے لگے، ملک شام، چونکہ جو وہاں کا ہیڈ پادری تھا وہ انتقال کر گیا، تو اب یہ بھی بولے کہ اب تم جا رہے ہو جب سیریا اصفہان ایران چھوڑ کر تو ہم کو بھی لے چلو، لیکن چپ چاپ خبر کر دینا ہم آ جائیں گے۔ تو یہ چپ چاپ خبر کیا اور یہ چلے گئے وہاں سے، اپنی بیڑی کیسے کھول کھال گیا کسی سے کھلوا کے چلے گئے، وہاں سے چلے گئے شام۔ شام میں معلوم کیا کہ یہاں پہ سب سے بڑا عبادت گزار عیسائیوں میں کون ہے، چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے پتہ چلا ان کو کہ ایک بہت بڑے عیسائی ہیں، پادری ہیں، بہت عبادت گزار ہے، ان کو پتہ کر کے وہاں پہ گئے، وہاں پہ رہے، خدمت کی، عبادت کی، سب کچھ کرتے رہے۔ جب ان کا وفات ہونے لگی تو بولے کہ اب تو وفات ہو رہی ہے آپ کی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس پادری نے بتایا کہ اب سیریا سے تم موصل چلے جاؤ، موصل ایک شہر کا نام ہے، موصل چلے جانا، وہاں بہت بڑے پادری ہیں۔ وہاں گئے، یہ وہاں بھی عبادت کرتے رہے، ان کے پاس رہے، خدمت کی، اور جب ان کی بھی وفات ہونے لگی تو ان سے پوچھا اب تو آپ کی بھی وفات ہو رہی ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک اور شہر کا انہوں نے نام بتایا کہ نصیبین، کہا کہ نصیبین میں ایک بہت بڑے عیسائی ہیں جو بہت بڑے پادری، وہاں چلے جاؤ تم وہاں عبادت کرنا۔ وہاں گیا وہ، وہاں عبادت کرتے رہے، ان کی خدمت کی۔ جب وہ بوڑھا ہو کر انتقال کرنے لگے اب ان سے پوچھا اب کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک اور شہر بتایا وہاں چلے جائیے۔ وہاں گئے وہ عیسائی پادری کے پاس، وہاں خدمت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ اس کے جب وفات کا وقت آ گیا اور پوچھا کہ آپ بھی جا رہے ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں ایک آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہی دین حق لے کر آئیں گے، تم انہی کے تلاش میں رہو، اور جب وہ آ جائے تو ان پر ایمان لے کے آنا۔ 5 شہروں سے ہوتے ہوئے 5 عیسائیوں کے پادریوں کے پاس سے وقت گزارتے ہوئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں رہے۔ جب یہ بات چلی تھی، کسی نے جب ان کو بتایا اس پادری کا وفات ہو گیا، تو ایک عرب کا تاجر، مدینے کا تاجر، بنی قریظہ کا، یہودیوں کا، وہاں گیا ہوا تھا۔ ان سے جب انہوں نے یہ بات کی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مدینے ہی جا رہے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ ان لوگوں نے دھوکہ کیا
اور جا کر ان کو قید کر کے غلام بنا کر جا کے دوسرے یہودی سے بیچ دیا. تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بیچ دیا تو یہ باغات میں کاموں کرنے لگے. اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے. تو ان کو جو پیڑ کے اوپر کہیں یہ چڑھ کر کچھ کام کر رہے تھے کھجور کے پیڑ پر, تو کسی لوگ جو بات کر رہے تھے کہ آخری نبی ہیں, وہ سنا ہے وہ نبی ہے, وہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں. تو ان کو پتہ چلا تو اپنے بڑے بزرگ کی جو عیسائی تھے ان کی بات فوراً یاد آ گئی. لیکن انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ صدقہ خیرات وہ نہیں کھائیں گے, نہ صدقہ خیرات لیں گے نہ صدقہ خیرات کھائیں گے پیئیں گے. وہ ہدیہ جو دے گا, گفٹ کوئی دے گا تو گفٹ لے لیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے. اور تیسری بات یہ بتائی ان کی پہچان, اس عیسائی نے سلمان رضی اللہ عنہ کو کہ ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک مہر ہوگی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہر دیا تھا, مہر لگایا تھا ان کے اوپر, ایک مہر دی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے, دونوں کندھوں کے درمیان تھی. وہ ہوگا, اگر تینوں نشانی ان کے اندر ہو تو تم سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں. تو خدمت عیسائیوں کے یہودیوں کے پاس رہتے رہتے کچھ انہوں نے جمع کیا اور گئے, جا کر کہا وہ بات اس عیسائی کی آزمانے کے لیے 3 باتیں بتائی تھی. جا کہا کہ اے نبی یہ صدقہ خیرات ہے آپ لے لیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صدقہ خیرات نہیں لیتا ہوں, غریب لوگوں کو دے دو. ایک بات تو اس کی سچی ہوئی کہ میرے پادری نے بتایا تھا کہ ایسے نبی ہوں گے. پھر گئے خدمت کیے, وہاں پہ رہے اور پھر کچھ سامان لے کر آئے کہ اے اللہ کے رسول یہ جو ہے یہ صدقہ ہے ہماری طرف سے گفٹ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور خود بھی کھائے اور صحابہ کرام کو بھی دیا. ایک چیز رہ گئی تھی جو مہر نبوت دیکھنا تھا ان کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے تھے, چادر اوڑے ہوئے تھے. تو اس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی ایمان لے کر نہیں آئے تھے, بار بار ادھر ادھر جھانک رہے تھے کہ کیسے چادر ہٹے کہ تھوڑا ہم پیٹھ پر دیکھ لیں جو مہر ہے مہر نبوت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے جنازے کے بعد, تو ان کو احساس ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی چادر ہٹایا کہ لو بھائی دیکھ لو کہ جس کے لیے تم پریشان ہو دیکھ لو. تو اس وقت چمٹ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لے کر آئے اور ایمان میں داخل ہو گئے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ان کی عمر تقریباً 250 سال ہوئی ہے. 5 پادریوں کے پاس زندگی گزارا, ان کی موت ہوتی رہی, دوسرے کے پاس ان کی موت ہوئی, تیسرے کے پاس. محدثین نے لکھا ہے کہ 250 سال ان کی عمر ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ایمان پانے کے لیے کیسی کیسی مشقت, غلامی اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے سب کچھ قربان کرتے ہوئے جا کے ان کو ایمان ملا. اسی لیے ان کو ایمان کی قدر تھی اور ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہے فری ملا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, اس کی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے, نہیں تو اللہ رب العزت کہیں ناراض نہ ہو جائیں. اس قدر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں, نیکیوں کو اپنائیں, کوئی نیکی نہ چھوڑیں, گناہوں سے پورا بچیں, اللہ والا کی صحبت میں بیٹھیں, دین اسلامی کتابوں کو پڑھیں اور علماء کرام سے ربط اور ضبط رکھیں. تو انشاءاللہ ہمارا ایمان باقی رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.